کوفے کا رہنے والا تھا وہ شخص، کہنے لگا حضرت جی یہ مکھی کا خون لگ جائے کپڑوں کو تو نماز ہو جاتی ہے، یا مچھر کا خون لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے؟ مسئلہ پوچھا تھا نا تو چاہیے تھا جواب دیتے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے چہرے پہ جلال آیا، فرمانے لگے تم نے مصطفیٰ کا نواسہ شہید کر دیا ہے، اب مکھیوں کے خون کا مسئلہ پوچھتے ہو؟ حضور کا نواسہ شہید کر کے تو مچھروں کے خون کے مسئلے پوچھتے ہو؟ اتنے نیک ہو گئے ہو؟ آپ فرمانے لگے تم نے تو اس حسین کو شہید کیا کہ جن کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا تھا حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ دیکھیں سوال کیا پوچھا اور جواب کیا دیا، فرمایا حسین کو شہید کر کے تو اب تم یہ مسئلہ پوچھنے لگے ہو کہ مکھی اور مچھر کے خون کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کس کس موقع پر اور کس کس رنگ میں صحابہ یاد کرتے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے ساتھ گلی میں گزر رہے ہیں، غور سے ابو بکر صدیق امام حسن کی زیارت کرنے لگے اور پھر کہنے لگے علی ایک بات کروں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ حضرت مولا علی کا بھی تجسس بڑھ گیا، کہنے لگے اب آپ کو کرنی پڑے گی، میں نہیں ناراض ہوتا پر کریں کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے علی حسن کا چہرہ تیرے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ملتا۔ حضرت علی نے غور سے دیکھا تو فرمانے لگے حسن تو سارے کا سارا مدینے والے محبوب کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، سارا ہی حضور کے ساتھ ملتا ہے، سارا ہی چہرہ، آنکھیں بھی حضور پہ، ناک بھی حضور پہ، ان کے لب ہائے مبارکہ بھی، سارا ہی حسن میرے نبی پاک کے ساتھ ملتا ہے۔ اور یہ تو ابو بکر کی بات ہے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جب بدر والوں کو تحفے دینے شروع کیے نا تو شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی خدمتیں زیادہ تھی نا، جو بدر سے جنگ کرتے آ رہے تھے تو سب کو 1000 دیے، اپنا بیٹا بھی شامل تھا، انہیں بھی 1000 دینار دیا، پر امام حسن حسین آئے تو 2-2 ہزار دینار دیے، 2-2 ہزار دینار، 2-2۔ اپنی عقیدت کو کبھی کچا نہ ہونے دینا ورنہ آپ کا مزہ خراب ہو جائے۔ 2-2 ہزار دینار۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے گھر جا کے اماں کو شکایت کی کہ اماں میں تو نبی پاک کے زمانے میں جہاد کرتا تھا اور حسن حسین تو بچے تھے، مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، پر میرے ابا جی مجھے سنگل دیتے ہیں، انہیں ڈبل دیتے ہیں۔ اماں کہنے لگی پتر اگر تیرے ابا کا موڈ ٹھیک ہوا تو بات کروں گی، ورنہ مجھ سے نہ امید رکھنا کہ عمر سے بات کروں۔ شام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کی اہلیہ نے نا موڈ اچھا دیکھا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہنے لگے کہ چھوٹی سی بات کرنی تھی، بچوں کو پیار ہوتا ہے وہ محبت کے ساتھ کچھ باتیں کر دیتے ہیں، آپ کا شہزادہ کہتا ہے کہ آپ حسن حسین کو ڈبل دیتے ہیں اور مجھے سنگل دیتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم اسی وقت فرمانے لگے بلاؤ عبداللہ کو، بلاؤ۔ حضور وہ تو انہوں نے ویسے ہی بات کی تھی، فرمایا کچھ نہیں کہتا، بلاؤ تو صحیح نا۔ بلایا، جناب عبداللہ ابن عمر آ گئے، فاروق اعظم نے تقریر شروع کر دی، خطبہ اہل بیت پڑھنے لگے، شان اہل بیت بیان کرنے لگے، عظمت اہل بیت کا قصیدہ حضرت سیدنا عمر فاروق بیان کرنے لگے۔ کہنے لگے یہ تو نے کیا کہا پتر کہ حسن حسین کو ڈبل ملا ہے؟ فرمایا تیری خالہ کا نام بھی زینب ہے، تیری خالہ کا نام بھی ام کلثوم اور رقیہ ہے، بتا کیا تیری ماں کا نام بھی فاطمہ الزہرا ہے؟ تیرے باپ کا نام بھی علی المرتضیٰ ہے؟ کیا تیری نانی بھی ختیجہ ہے؟ اور پتر بول کے بتا کیا تیرے نانے کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ بول کے بتا نا۔ اور کسی پنجابی کے شاعر نے امام حسن حسین کی بات کی تھی، اس نے کہا تھا باپ جنہاں دا کل ایمان بن کے لڑدا رہیا سی ہر میدان اندر۔ حضور نے فرمایا نا کہ علی کل ایمان ہے، باپ جنہاں دا کل ایمان بن کے لڑدا رہیا سی ہر میدان اندر، ماں جنہاں دی سیدۃ النساء ہوئے تے نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے۔ فرمانے لگے کہ کیا تیرے نانا کا نام بھی مصطفیٰ ہے؟ فرمانے لگے پتر سن، ان کے ساتھ کبھی مقابلہ نہ کرنا، تمہیں میں نے خدمت دیکھ کے دیا ہے اور انہیں میں نے نسبت دیکھ کے دیا ہے، انہیں نسبت دیکھ۔ یہ بات نہ چلتے چلتے مولا علی تک پہنچ گئی۔ حضرت علی بڑے راضی ہوئے کہ عمر نے یہ بات کی، بڑے راضی ہوئے، کہنے لگے ایسے تو نہیں نا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، عمر جنتیوں کا چراغ، ایسے تو نہیں کہا تھا۔ اب یہ بات حضرت عمر تک پہنچ گئی تو حضرت عمر مولا علی سے ملنے آگے، کہنے لگے آپ نے کہا ہے کہ میں جنتیوں کا چراغ ہوں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے میں نے کہا نہیں، میں نے حضور سے سن کے کہا ہے۔
تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے پھر ذرا نا اپنی گارنٹی کے ساتھ مجھے یہ لکھ کے دے دیں، یعنی اپنی گارنٹی کے ساتھ، آپ گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دے دیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے لکھ کے دیا، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ تو اس نبی پاک کی اولاد سے پیار کریں، ان کا پیار اپنے دل کے اندر رکھیں، ان کے ساتھ خاص الفت ہو۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نبی پاک سے ملنے گیا، کوئی بات حضور سے کرنی تھی، بات کرتے کرتے میرے لفظ ٹوٹنے لگے، جملے ٹوٹنے لگے، اس لیے کہ نبی پاک نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور حضور کی چادر میں دو چیزیں حرکت کر رہی، میری توجہ ادھر چلی گئی۔ تو جب میرے جملے ٹوٹنے لگے تو حضور مسکرائے، فرمایا نہیں نہ سمجھ آ رہی، میں بھی ان سے بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ باہر نکل آؤ، بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں، بڑی دیر سے نکل نہیں رہے۔ کہتے ہیں یہ لفظ کہتے کہتے حضور نے چادر مبارک کھولی، ایک بغل مبارک سے امام حسین نکلے، دوسرے سے امام حسن نکلا ہے۔ یہ اعزاز ہے، وہ تو رحمتوں کے سمندر میں رہتے تھے، وہ تو کرم کی برکھا میں رہتے تھے، وہ تو میرے محبوب کے ساتھ رہتے تھے۔ مدینہ شریف کے بارے میں کسی نے کہا تھا نا، رحمت کے عجب جھمیلے ہیں کیونکہ حسنین یہاں پر کھیلے، کیونکہ حسنین یہاں پر۔ حضور کی اولاد کا حق کبھی نہ بھولنا، نبی پاک کی اولاد کا حق۔ میں پھر کہتا ہوں، میرے استاد کا ایک دن ایک صاحبزادے نے مجھے فون کیا، کہنے لگے مولانا فلانی جگہ ٹائم دے دے۔ میں نے کہا دے دیا جی، جہاں میں نے ٹائم دیا ہوا تھا ان سے میں نے معافی مانگی، میں نے کہا میرے استاد کے بیٹے کا فون آ گیا۔ 2-4 دن کے بعد استاد جی سے بات ہوئی تو استاد جی کہنے لگے وہ یہ بچہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ٹائم لے لیا۔ میں نے کہا جنہوں نے حکم کیا تھا تو میں نے معافی۔ کہنے لگے تے بال ہے کسی لے گل کر بھی لیندے تے تو منٹ نہیں لایا۔ میں کہ حضور تہاڈا تے بال ہے تے میرا تے مخدوم زیادہ ہے، تہاڈا بال ہے نا تے میرا تے تے اصلاں نال جے نیکی کریے تے او نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ ساڈے کو نہیں بھول سی، جو ٹکر کھادا ہے نا تہاڈے گھروں تے نمک کھا لئیے پھر نمک حرامی کار ہوندی۔ استاد کے بچے کا جو ادب نہ کرے تو وہ بندہ سیانا، شیخ کی اولاد کا جو ادب نہ کرے تو وہ بندہ سیانا۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرمایا کرتے تھے جہاں تیرے شیخ کا بیٹا بھی بیٹھ جائے وہاں بھی نہ بیٹھا کر، یہ بھی سوء ادب ہے، وہاں بھی نہ بیٹھا کر، اس لیے کہ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اگر پیر کے پتر کا یہ ادب ہے، استاد کے پتر کا یہ ادب ہے، تو بتا محمد عربی کے پتر کا کیا ادب ہے، رسول اللہ کی اولاد کا پھر کیا ادب ہے۔ اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ خاص پیار میرے نبی پاک کی اولاد سے، سونا کر کے انداز، اچھا کر کے رویہ، پیارا کر کے۔ میں جب یہاں آیا تھا اس مسجد میں تو سب سے پہلی محفل ہم نے امام علی مقام کے نام کی تھی، امام حسین کے نام۔ وہ میرا ایک ذوق تھا بڑے زمانے سے، جب صرف 1 کلو دودھ کے پیسے ہوتے تھے تو پھر بھی میری اماں کھیر پکا کے ختم دلاتی تھی، اپنے کبھی بھولے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری اولادوں کو بھی حضور کی اولاد کی غلامی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔